السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک روز اپنے احباب کے ساتھ باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور تائیدات کا ذکر ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کے چمکانے اور ہمارے اس سلسلے کی تائید میں اس قدر کثرت کے ساتھ زور دے رہا ہے، پھر بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مخالف نے ایک دفعہ مجھے خط لکھا کہ آپ کی مخالفت میں لوگوں نے کچھ کمی نہیں کی، مگر ایک بات کا جواب ہمیں نہیں آتا کہ باوجود اس مخالفت کے آپ ہر بات میں کامیاب ہی ہوتے جاتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے آپ سے، جس کے نتیجے ظاہر ہوئے اس وقت بھی، اور صرف اسی وقت ہی نہیں بلکہ آج تک مخالفین اپنا زور لگاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں مخالفین نے احمدیوں کو دبانے یا ختم کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں میں جہاں احمدیوں کی قربانیوں کے معیار بڑھائے وہاں دنیا کے دوسرے ممالک میں خود ہی ایسے راستے جماعت کی ترقی کے لیے کھولے کہ اگر ہم صرف اپنی کوشش سے کھولنے کی کوشش کرتے تو کبھی کامیاب نہ ہو سکتے۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وعدوں کے مطابق پھلنا پھولنا اور بڑھنا انشاءاللہ۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے جو واقعات اس زمانے میں کس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے، کس طرح ان تک احمدیت کا پیغام پہنچتا ہے، اس کے کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نائجر کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں
کہ ایک تبلیغی دورے کے دوران ایک کچا راستہ پکڑا اور اس پر تبلیغ کرتے ہوئے آگے روانہ رہے۔ 3 دن کے بعد اسی راستے سے واپسی پر ایک جگہ ہے گڈا ایٹی گاؤں ہے، وہاں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے ہمیں روک لیا اور کہا کہ ہم سب آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، آپ ابھی امام صاحب کے پاس چلیں۔ جب ہم امام کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ ہمیں ابھی بیعت فارم دیں، ہم سب بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے انہیں سمجھایا کہ بیعت کے لیے جلدی نہ کریں۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کرا دی ہے، اس لیے ہمیں جماعت کی سچائی میں کوئی شک نہیں رہا۔ تسلی کس طرح اللہ تعالیٰ نے کرائی، اس کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ یہاں سے جب آپ گزرے تھے، آپ کے جانے کے بعد مراوی شہر کے وہابیوں کے بڑے امام صاحب اپنے قافلے کے ساتھ یہاں آئے اور یہ کہتے رہے کہ احمدی تو کافر ہیں اور تم لوگوں نے کافروں کو اپنی مسجد میں گھسنے دیا اور تبلیغ کی اجازت دی کہ کیوں کی ایسا؟ جس پر گاؤں کے امام صاحب نے ان سے کہا کہ یہی فرق ہے آپ میں اور احمدیوں میں، آپ جب سے یہاں آئے ہیں آپ نے کافر کے سوا کوئی بات نہیں کی، اور جب تک یہاں رہیں اور وہ جب تک یہاں رہے یعنی احمدی، انہوں نے قرآن کریم اور حدیث کے سوا کوئی بات نہیں کی۔ اگر احمدیوں کی یہی بات کفر ہے تو ہمیں ان کا یہ کفر پسند ہے اور ہم ایسے کافر بننا چاہتے ہیں۔ اس پر وہابیوں کا یہ بڑا مولوی نامراد ہو کر وہاں سے واپس چلا گیا اور گاؤں والوں کا اصرار تھا ان کو، ہمارے مربی کو، مبلغ کو، کہ بیعت فارم دے کے جائیں۔ بہرحال اس وقت تو نہیں تھے، وہاں بیعتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی جماعت قائم ہو گئی۔ پھر تنزانیہ سے ٹبورا کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کا یہاں قیام عمل میں آیا۔ یہ جماعت ٹبورا شہر سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ جماعت کا قیام ایک احمدی دوست سلیمان جمعہ صاحب کے ذریعے سے ہوا۔ مصوب وہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور پمفلٹس تقسیم کرتے تھے۔ پھر اس پر کچھ افراد نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد معلم سلسلہ نے بار بار اور مسلسل وہاں دورہ کر کے تبلیغ کی، جس پر کچھ اور افراد نے بیعت کی اور اللہ کے فضل سے اب وہاں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ افراد جماعت غریب ہیں لیکن ایمان کے جذبے سے سرشار ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کے مناسب حال انہوں نے وہاں ایک کچی مسجد بنا دی ہے اور چند ایک نظام میں بھی سب شامل ہیں۔ اسی طرح مالی کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ تجانیہ فرقہ کے ایک بڑے امام آدم تنکارا صاحب نے بیعت کی۔ انہوں نے بیعت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے جماعت کے کیسٹس اور ریڈیو سن رہے تھے۔ مالی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کافی ریڈیو اسٹیشن ہیں، ایف ایم ریڈیو اسٹیشن ہیں، اور ان کا دائرہ 70-80 میل تک ہے۔ اللہ کے فضل سے کافی پھیلا ہوا وسیع پیمانے پر تبلیغ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد مرحوم یعنی جو آدم صاحب تھے فرقہ تجانیہ کے بڑے امام تھے اور انہوں نے اس علاقے کے 93 مشرک دیہاتوں کو مسلمان کیا تھا۔ ایک رات ان آدم صاحب نے دیکھا خواب میں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ احمدیت ہی سچا راستہ ہے اور وہ احمدیت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرے، یعنی ان کا بیٹا۔ تو اس کے بعد یہ ہمارے معلم کو ملے، اس کے معلم صاحب کے ساتھ تبلیغ کے لیے گاؤں
میں گئے اور اس گاؤں کے لوگ پہلے مشرک تھے، ان کے والد صاحب کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ اس گاؤں کے امام، جن کی عمر اس وقت 87 سال ہے، وہ آدم صاحب کے والد صاحب کے گہرے دوست تھے۔ جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریڈیو پر تبلیغ سنی ہے جماعت کی، یقیناً احمدیت ہی سچا راستہ ہے۔ نیز انہوں نے آدم تنگارہ صاحب کو نصیحت کی کہ وہ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں، اور اس امام نے بھی وہی الفاظ کہے جو ان کے والد نے خواب میں کہے تھے، یعنی والد کے دوست کے ذریعے سے وہی الفاظ ان کو کہلوا دیے گئے۔ اس رات انہوں نے تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3400 بیعتیں وہاں ہو گئیں۔ پھر ایک اور گاؤں سگرالہ ڈھاکہ میں تبلیغ کے لیے گئے، وہاں لوگ جمع ہو گئے، انہیں تبلیغ کی۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ اٹھ کر گئے اور گھر سے، ان کا خیال تھا کہ میں کوئی احمدی نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگ اٹھ کے گئے اور گھر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور میری کچھ تصویریں لے کر آئے اور کچھ پمفلٹ لے کر آئے، اور انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہی جماعت ہے جس کا ذکر ہمارے مرحوم بھائی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک بھائی گوسو فوفانا صاحب گھانا میں انہوں نے گئے تھے، انہوں نے احمدیت قبول کی۔ وہ بورکینا فاسو کے شہر بوبو جلاسو میں پھر بعد میں اب وہیں سیٹ ہو گئے۔ 2010 میں وہ ہمیں ملنے کے لیے آئے تو ان کے پاس یہ تصاویر اور کتب تھیں۔ وہ یہاں بیمار ہوئے اور یہیں فوت ہو گئے۔ آج اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہمارے پاس لے آیا جس کی تبلیغ ہمارا بھائی کیا کرتا تھا، اور ہم سب گاؤں والے بیعت کرتے ہیں۔ اس دن اللہ کے فضل سے 1000 کے قریب لوگ جماعت میں شامل ہوئے۔ پھر مالی کے ریجن جیما سے وہاں معلم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن ہماری ریجن کے ایک احمدی عبدالسلام تراورے صاحب اپنے قریبی گاؤں میں گئے تو وہاں موجود گاؤں والوں نے ان سے کہا کہ کافی عرصے سے یہاں بارش نہیں ہو رہی، اگر آپ کی جماعت سچی جماعت ہے تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو، اور اگر بارش ہو گئی تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ کی جماعت سچی جماعت ہے اور خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اس پر مکرم عبدالسلام صاحب نے نوافل پڑھے، گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ اپنے مہدی کی سچائی کے لیے آج ہی یہاں بارش نازل فرما۔ یہ معلم جو ہیں یہ وہیں مقامی مالی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کا نشان دکھا، اور کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد وہاں بادل جمع ہونے شروع ہوئے اور اس قدر شدید بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی جمع ہو گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد لوگ عبدالسلام صاحب کے پاس آئے اور بتایا گیا، وہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ جماعت احمدیہ واقعی سچی اور خدائی جماعت ہے، اور سارا گاؤں جماعت میں بیعت کر کے داخل ہو گیا۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے ان لوگوں کے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ نشان دکھائے جائیں، لیکن ان لوگوں کی نیک فطرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو ہدایت دے، اس لیے وہ نشان ظاہر بھی ہو گیا۔ ہمارے یوسف ایڈیسی صاحب گانا کے مؤلف تھے، لوکل مشنری، وہ وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ ایک مقام پر ہمارے ایک داعی اللہ عبداللہ صاحب سے وہاں کے مقامی لوگوں نے، لامبوا ایک جگہ ہے، وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمارے داعی اللہ کو تبلیغ کے دوران بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، جس پر انہوں نے اعلان کیا کہ کیونکہ وہ امام مہدی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی دعا قبول ہوگی۔
اور رات کو بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی رات 1 بجے اس علاقے میں موسلا دھار بارش ہوئی، اور اس قبولیت دعا کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے اس علاقے سے ایک بڑی تعداد کو قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ پھر آئیوری کوسٹ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک نوبایا فاطمہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد انہیں حقیقی اطمینان اور راحت نصیب ہوئی ہے۔ احمدیت نے انہیں حقیقی اسلام سے روشناس کروایا۔ اسلام پر عمل کرنا نہایت آسان ہو گیا، ساری بدعات چھٹ گئی ہیں، کیونکہ احمدیت کی تعلیم ہی حقیقی اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ ہر قسم کی بدعات، مشکلات اور پیچیدگیوں سے پاک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں عہد کرتی ہوں کہ مرتے دم تک احمدیت پر قائم رہوں گی۔ بس یہ ہے حقیقت بیعت کی کہ حقیقی اسلامی تعلیم کو اپنایا جائے۔ صرف منہ سے بیعت کرنا یا احمدی کہلانا کوئی چیز نہیں ہے، اور تمام قسم کی بدعات سے بچنا، صحیح اسلامی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنا۔ یہ نئے ہونے والے احمدی جو ہیں، جس روح سے احمدیت قبول کرتے ہیں، پرانے احمدیوں کو بھی بعض دفعہ ان سے سستیاں ہو جاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس روح کو اپنے اندر پیدا کریں اور جاری رکھیں۔ یہ تو کل نئے آنے والے جو ہیں یہ آپ کے استاد نہ بن جائیں۔ آئیوری کوسٹ سے ایک نوبائے دوست سورہ الولی صاحب لکھتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد ان کی روحانیت میں ترقی ہوئی، نمازوں میں ذوق و شوق اور سرور آنے لگا، عملی حالت بھی بہتر ہوئی، اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اور کہتے ہیں اس کے علاوہ احمدیت کے علم و کلام کے ذریعے علم و عرفان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ جب احمدیت قبول کرتے ہیں تو کس طرح ان میں ایک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، عملی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے، اور یہی چیز ہر احمدی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر مبلغ انچارج گنی کناکری لکھتے ہیں کہ ایک دوست صلہ صاحب اس غرض سے مشن ہاؤس آئے کہ اپنے گاؤں میں مسجد تعمیر کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ سے مدد لی جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا، انہیں جماعت کا تعارف کروایا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا۔ ایک بڑی لمبی نشست کے بعد یہ اتنے خوش تھے، کہنے لگے کہ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گاؤں چلیں تاکہ یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ چنانچہ پروگرام کے تحت ان کے گاؤں گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا گاؤں اور قریب کے 5 گاؤں بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ صلہ صاحب کہ جب سے میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے، اس وقت سے مجھ میں ایک روحانی تبدیلی پیدا ہوئی جسے میں نے کبھی پہلے محسوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اپنے 2 بچوں کو وقف کر دیا ہے، جس میں ایک بچہ ان کا اس سال جامعہ احمدیہ سیرا لیون جائے گا اور دوسرا اگلے سال۔ کہتے ہیں میں روحانی سکون مجھے وہ ملا ہے جس کو برسوں سے مجھے تلاش تھی۔ بینین تینگو ریجن کے مبلغ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے جب یہاں مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں کے ایک عیسائی پادری کا گزر ہوا وہاں سے۔ خوبصورت مسجد کی تعمیر دیکھ کر تعریف کی اور پوچھا کہ یہ کس کی مسجد ہے؟ تو وہاں موجود معلم اسحاق صاحب نے کہا کہ احمدیوں کی مسجد بن رہی ہے اور ہم سب احمدی ہیں۔ عیسائی پادری نے کہا کہ میں سوالو شہر میں کافی عرصہ رہا ہوں، وہاں احمدیوں کی تبلیغ سننے کا موقع ملا ہے، اور یہ سچے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے صحیح مذہب چنا ہے اور اس کی بہترین رنگ میں پیروی کریں۔ اب
اس پر ہمارے مولوں نے پوچھا کہ اگر آپ کے نزدیک یہ سچے ہیں تو پھر ان میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس پر پادری نے کہا کہ احمدیت یعنی اسلام یقیناً سچا مذہب ہے، آپ اس مذہب میں رہیں، اور میں جس جگہ ہوں مجبوریوں کی وجہ سے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم لوگ درست ہو۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کو دنیا کا خوف نہیں، مجبوریاں نہیں، اور ان کے پھر خدا تعالیٰ دل بھی کھولتا ہے۔ کانگو کے ایک عیسائی پادری نے احمدیت قبول کی اور ان میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ کہنے لگے کہ میں نے سال ہر سال بطور پادری کام کیا ہے اور لوگوں کو مذہبی تعلیم دی ہے، لیکن جو دل کو تسلی اور خدا تعالیٰ کا قرب پانے کا احساس احمدیت میں ہوا ہے، اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب احمدیت ہی میرا سب کچھ۔ الجزائر کے ایک دوست اپنے خاندان کی احمدیت میں داخل ہونے کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیخ ان کے گھر آئے ہیں اور ان کے بچوں کو اسلام کی نیک تعلیم دے رہے ہیں، جس سے ان کے گھر میں بہت نیک اثر پڑا ہے اور گھر میں اس شخص کی بہت عقیدت پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور مختلف اسٹیشن تبدیل کر رہی تھی کہ اچانک ایم ٹی اے پر جا کر رک گئی۔ اس وقت وہاں میری تصویر کہتے ہیں ایم ٹی اے پر آ رہی تھی، تو وہ تصویر دیکھ کر خوشی سے اچھلی اور کہنے لگی کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدگی سے ایم ٹی اے دیکھنا شروع کیا، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ امام مہدی جس کا زمانہ منتظر ہے تشریف لا چکے ہیں، اور اس طرح انہوں نے نومبر 2013 میں بیعت کی، جماعت میں داخل ہو گئے۔ بیعت کے بعد لکھتی ہیں کہ جو تمام دکھ اور پریشانیاں جو تھیں مجھے احمدیت میں داخل ہونے کی وجہ سے خوشیوں میں بدل گئیں۔ اس غلط معاشرے کی وجہ سے جو اولاد کی تربیت کا ڈر تھا، جماعتی ماحول اور جماعتی تربیت سے وہ دور ہو گیا۔ تو جماعتی ماحول میں اپنے بچوں کو لانا بھی بڑا ضروری ہے۔ نئے آنے والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں بھی، پرانوں کو بھی، ہر ایک احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جماعتی ماحول میں اگر بچوں کو رکھیں گے صحیح تربیت ہو سکے گی، اور جہاں جب اپنے نمونے دکھائیں گے صحیح تربیت ہو سکے گی۔ یہ پریشانیاں یہ کہتی ہیں میری دور ہوئی اور خوشیوں میں بدل گئی، اس لیے کہ عملاً اپنے آپ میں انہوں نے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ہمارے کانگو کے مبلغ صلی لکھتے ہیں کہ صوبہ باکانگو کے ایک شہر کنزاوٹے کے مقامی رہائشی احمدی ٹوٹو صاحب نے خواب دیکھا کہ اس نے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ یعنی قبلے کو مختلف سمت میں پایا ہے۔ باقی لوگ پرانے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اور بعض اور لوگ اپنے قبلہ تبدیل کر لیے۔ اس خواب کی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں گزشتہ سال کسی طریقے سے جماعتی پمفلٹ پہنچے، تو ان میں سے ایک آدمی 260 کلومیٹر کا سفر کر کے جماعتی صوبائی ہیڈ کوارٹر میں مزید تحقیق کے لیے آیا۔ جب ان کو جماعت کے پمفلٹ پہنچے تو پھر تحقیق کے بعد جب وہاں آیا تو اس کے کہنے پر وہاں مولم کو بھجوایا گیا۔ جب ہمارے مولم صاحب وہاں پہنچے اور حقیقی اسلام کا پیغام دیا تو انہوں نے، گاؤں والوں نے قبول کر لیا، اور نہ اس شخص نے قبول کر لیا، ان کے کچھ عزیزوں نے بھی، اور باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ میں نے جو آپ کو پہلے ہی خواب سنایا تھا اس بارے میں، تو یہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح مزید لوگوں نے 17 لوگوں نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد وہاں مزید تبلیغی کیمپ بھی لگائے گئے، میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے۔ وہاں کے ایک میڈیکل کے ایک طالب علم نے اسی روز جماعت
قبول کر کے مسجد کے لیے اپنا پلاٹ پیش کر دیا، اور الحمدللہ وہاں کی جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مزید بیعتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں جو قبلہ تبدیل کرنے کی بات ہے، تو قبلہ تو ہر مسلمان کا وہی ہے، جو غیر احمدیوں کا وہی احمدیوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری قبلہ نہیں، صرف منہ نہیں کیا، بلکہ دلوں کا قبلہ بدلنا ضروری ہے، اور خالص خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ پیدا ہونی ضروری ہے۔ بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں ہو جاتی، بلکہ دل اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ میں اس قبلے کی طرف اس لیے منہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص ہو کر کرنی ہے، اور خدائے واحد کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر مبلغ انچارج گنی کناکری لکھتے ہیں کہ کناکری کیپٹل سے 200 کلومیٹر دور سومیو یاوی ایک بہت بڑا گاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال یہاں مسلسل رابطے کے نتیجے میں سارا گاؤں اور مزید دیہات بھی احمدی ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا خیال تھا کہ یہاں باقاعدہ جماعت کا قیام کیا جائے۔ ہم جماعتی نظام کے قیام کے لیے وہاں پہنچے تو احباب جماعت پہلے سے ہمارے منتظر تھے، جن میں وہاں کی جامعہ مسجد کا امام بھی تھے، جو کہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو چکے تھے۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ اب ہم یہاں باقاعدہ جماعت کا قیام کرنا چاہتے ہیں، تو گاؤں کے چیف نے کہا ہمارا مال و اسباب اور سب کچھ حاضر ہے، اور یہ بڑی مسجد آپ کی ہے، بلکہ سارا گاؤں آپ کا ہے۔ اور کہنے لگے ہم تو اتنے خوش ہیں کہ احمدیت اور حقیقی اسلام کو سمجھ کر ہم نے قبول کر کے ہم نے اپنی زندگی میں اس نعمت کو پا لیا ہے جو انتہائی قیمتی ہے، اور اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہمیں حقیقی اسلام کا چہرہ نظر آیا ہے۔ کانگو کے امیر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ایک دور دراز علاقے لوبوتو میں جماعت کا پیغام ایک پمفلٹ کے ذریعے پہنچا۔ ان لوگوں نے پمفلٹ پر دیے گئے ای میل ایڈریس کے ذریعے جماعتی مرکز سے رابطہ کیا، چنانچہ لوکل مبلغ مصطفیٰ محمود صاحب کو ان کے پاس بھجوایا گیا۔ انہوں نے وہاں 3 ماہ قیام کر کے جماعت کا پیغام دیا، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں، ان کو جماعت کا پیغام دیا، سنی مسلمانوں اور عیسائیوں سے کئی روز مجالس سوال جواب ہوئیں، اور کہتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ کہ وہ جماعت قائم ہو چکی ہے، اور 60 سے زائد افراد احمدیت داخل ہو گئے۔ اس جماعت کے اخلاص میں اتنے بڑھ گئے ہیں بعض لوگ کہ جماعت کے ایک فرد جنہوں نے جون 2014 میں جلسے کے لیے آئے اور 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ کشتی 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شامل ہوئے۔ اب یہاں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والوں کو اندازہ نہیں کہ 600 کلومیٹر کا سفر کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے میں طے ہو گیا۔ جہاں سڑکیں نہ ہوں، سواری نہ ہو، وہاں انتہائی مشکل ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں کانگو میں تو دریاؤں کی زیادتی کی وجہ سے بہت جگہوں میں سڑکیں ہیں نہیں، کشتیوں پہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو 300 کلومیٹر کا سفر انہوں نے کشتی کے ذریعے سے کیا، اور پھر باقی 300 کلومیٹر کا سفر خشکی کا جو تھا وہ ان کے پاس رقم نہیں تھی کرائے کی۔ ان کا کوئی دوست مل گیا، اس سے انہوں نے سائیکل ادھاری لی، اور ایک ٹوٹی سائیکل پر یہ انتہائی تکلیف دہ سفر انہوں نے کیا، جس کا تصور بھی یورپ میں رہنے والوں کو ہلا کے رکھ دے، تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا آپ لوگوں میں۔ کہتے ہیں اگر اس سائیکل کی حالت دیکھی جائے تو یقین کرنا مشکل ہے کہ کس طرح ٹوٹی پھوٹی سائیکل پر اتنا لمبا سفر اختیار کیا اس نے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو نومین کے ایمانوں کو اس حد تک ترقی دے رہا ہے۔
ہمارے ایک مولوی سلسلہ لونگی سے لکھتے ہیں کہ لونگی ریجن میں پچھلے سال ایک گاؤں کے افراد کو تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں افراد نے جماعت احمدیہ کو قبول کرنا چاہا، لیکن ایک غیر جماعت امام جو سعودی عرب سے پڑھ کر آئے تھے اور علاقے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے پاس جا کر جماعت کے خلاف باتیں کی، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ سیر علوم پر ان کو بلایا گیا، تو اس امام کو بھی جلسے میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے یہ امام صاحب، جلسے کی کارروائی دیکھتے رہے۔ جلسے کے دوسرے دن رات کے وقت اپنے علاقے کے چند لوگوں کے ساتھ یہ مبلغ کے پاس آئے اور کہنے لگے سب کی موجودگی میں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، اور اب میں کبھی بھی جماعت کی مخالفت نہیں کروں گا، اور بلکہ ان لوگوں کو جو بیعت کرنا چاہتے ہیں کہوں گا کہ بیعت کر لیں۔ ایسے بھی ہیں بعض صاف فطرت، نیک فطرت علماء، صرف وہی نہیں جو لوگوں کو ایمانوں کو بگاڑنے والے ہوں۔ ہمارے ہیں حافظ محمد صاحب اٹلی کے، انہوں کو ابیر سے لائیو نشر ہونے والے پروگرام پر جو ایم ٹی اے پر ہوتا ہے، انہوں کہنے لگے کہ میں عرصہ 6 ماہ سے اپنے دل میں بیعت کر چکا ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد خدا تعالیٰ اس پر گواہ ہے، لیکن ابھی تک فارم بھر کر بھیج نہیں سکا۔ میں تنہا رہتا ہوں، میری ساری خوشی کا کوئی انتہا نہیں کہ میں نے حق کو پہچان لیا۔ امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کے لیے میں بذات خود ایک نشان ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ سال 2008 میں پہلی بار اچانک میں نے ایم ٹی اے دیکھا، جس میں ناسخ منسوخ کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ لوگوں کے بارے میں یا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ پروگرام اچھا لگا اور دیکھتا چلا گیا۔ اس کے بعد جنوں کی حقیقت کے موضوع پر الحوار المباشر کی پروگرام دیکھا۔ اس پروگرام کے ذریعے سے میں نے اس جماعت کی صداقت پر اعتراف کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد انہوں نے 2013 میں کہتے ہیں 6 مہینے قبل 2013 میں انہوں نے حضرت مسیح کی صلیبی موت سے رہائی اور ان کی وفات کے اوپر پروگرام دیکھ کر اس قدر تسلی ہوئی کہ بیعت کیے بغیر رہ نہیں سکا، اور اب اس پروگرام کے ذریعے اپنی بیعت کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر الجزائر سے عبدالحکیم صاحب کہتے ہیں میں 90 کی دہائی میں سول ڈیفنس اسکواڈ میں شامل ہوا، کیونکہ ملک میں مذہبی جماعتیں اسلام کے نام پر ملک میں دہشت گردی پھیلا رہی تھیں اور لوگوں کو قتل کر کے اموال کو لوٹ رہی تھی۔ یہی حال ہے سبھی دہشت گرد تنظیموں کا جو اسلام کے نام پہ کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور ہمارا کام ان لوگوں سے ان کے اموال کو بچانا تھا۔ ہم اسلام سے کوسوں دور تھے، مگر دعا کیا کرتا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے نکالے۔ مجھے اس بات پر سب سے زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے، اور وہ بھی جہاد اور اسلام کے نام پر۔ کیا امام مہدی جب آئیں گے تو وہ بھی ایسے ہی قتل کا حکم دیں گے؟ مسلمان اپنے تمام تر اختلافات اور کفر کے فتووں کے باوجود ان کے ہاتھ پر کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں میرے ایک پرانے دوست عباس صاحب جو اس وقت احمدی ہو چکے تھے اس وقت، مگر مجھے علم نہیں تھا، وہ ایک مرتبہ مجھے ملے اور مختلف امور پر بات کی۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی اور عقل کے عین مطابق تھی۔ دل اس کو سن کر مطمئن ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 صدی پہلے امام مہدی کو ہندوستان میں مبعوث فرما دیا اور انہیں قلم اور علم و معرفت کا ہتھیار دے کر بھیجا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے پادریوں کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور اب ان کی جماعت اسی راہ پر گامزن ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت بیعت فارم پر کیا اور اس پیاری جماعت میں شامل ہو گیا۔
اس کے چند دن بعد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک اندھیرے میدان میں رات کو چل رہا ہوں. پھر ایک بزرگ نظر آتے ہیں جو میرا ہاتھ تھام کر چل پڑتے ہیں. ہم سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں. وہاں ایک کشتی ہوتی ہے جس کے پاس ایک اور صاحب کھڑے نظر آتے ہیں جو ایسے لگتا ہے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہم تینوں اس میں سوار ہو جاتے ہیں. میں دل میں سوچتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو جو بزرگ مجھے ساتھ لائے تھے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ امام مہدی اور مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں. اس کے بعد یہ کشتی چلتے چلتے ایک بحری جہاز کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو وہ دونوں مجھے سے فرماتے ہیں اس بحری جہاز میں سوار ہو جاؤ اور اس جہاز کے سواروں کے ساتھ جا ملو. وہ تمہارے حقیقی اہل خانہ ہیں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام بھی کس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے. عبدالعزیز صاحب مراکش کے کہتے ہیں میں تاریخ اور جغرافیہ کا استاد ہوں اور باوجود ہے کہ خدا تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, میری ترقی بھی ہو گئی, مکان بھی ہے, لیکن میں نفس کی ضلالتوں میں پڑا رہا اور گناہوں میں گھرتا گیا. حتیٰ خدا تعالیٰ نے بیعت کی توفیق دی اور میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ شروع کیا تو احساس ہوا کہ یہ میرے زخموں کا مرہم اور میری روح کا علاج ہیں, اور مجھے اپنے تزکیہ نفس کی فکر پیدا ہوئی اور حضور انور کی خدمت میں اس غرض سے لکھنے کا احساس بیدار ہوا کہ خدا تعالیٰ مجھے صادقین میں لکھ لے. پھر جاپان سے ہمارے صدر جماعت لکھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ جو جماعت میں شہادتیں ہوتی ہیں اس کے بدلے میں کس طرح تائید و نصرت فرماتا ہے. کہتے ہیں شیخو پورہ میں جو شہید ہوئے خلیل احمد صاحب, جب میں نے خطبے میں ان کا ذکر کیا تو ایک جاپانی دوست جن کا 6 ماہ سے تعلق تھا جماعت کے ساتھ, اس لحاظ سے کہ تبلیغ ان کو کیا کرتے تھے, ان کا فون آیا کہ میں احمدی ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے انہیں مسجد میں بلا لیا اور بیعت کی کارروائی ہوئی اور انہوں نے یہ شہادت کا متعلق ان کا ذکر سن کے اس کے بعد بیعت کی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی کے نظام میں شامل ہیں. یادگیر کے امیر صاحب ضلع لکھتے ہیں کہ شہر یادگیر کے ایک نوجوان منجو ناتھ جن کا تعلق ہندو مذہب سے تھا, وہ BSc کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. ان کے ساتھ ہی ہمارے ایک خادم بھی پڑھائی کر رہے تھے. ایک دن ان کو نوٹس لکھنے کے لیے نوٹ بک کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ہمارے خادم کی نوٹ بک لے لی جس پر انسانیت زندہ باد اور محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں لکھا ہوا تھا. یہ پڑھ کر ان کے دل میں کافی اثر ہوا کہ اس زمانے میں جہاں اس قدر بدامنی پھیلی ہوئی ہے, اس سے زیادہ پیارا پیغام دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. اس نعرے نے ان کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور مزید معلومات کے لیے موصوف نے ہمارے خادم سے احمدیت کے بارے میں پوچھا. ان کو جماعت کا لٹریچر مہیا کر دیا گیا. گہرے مطالعے کے بعد ان کو اس بات کا علم ہوا کہ جماعت احمدیہ ایک منظم اور سچی جماعت ہے جو قیام امن کے لیے اور خدمت انسانیت کے لیے انتہا کی کوشش کر رہی ہے. جماعت کے بارے میں کافی کچھ جاننے کے بعد ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور موصوف نے مارچ 2014 میں بیعت کر لی. بس احمدیوں کے صرف نعرے نہیں بلکہ عملی حالتیں بھی ایسی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ذریعہ تبلیغ کا بنتی ہیں. کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی. اس لیے صرف اپنی تعلیم کے بتانے سے اثر نہیں ہوگا, لیکن حقیقت میں جب لوگ عمل بھی دیکھیں گے تو پھر ہی توجہ پیدا ہوگی. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہر احمدی پہ پڑتی ہے. مصر سے ایک دوست محمود صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ لوگ حق پر ہیں اور کاش کہ تمام دنیا آپ کے نہج کی پیروی کرنے لگ جائے. الحمدللہ کہ ہمارے والد صاحب نے بیعت کی, پھر میرے بھائی نے, پھر والدہ نے, اور پھر میں نے, اور پھر میرے کزن نے, اور میرے والد صاحب کے کزن نے بھی بیعت کر لی ہے. پھر بوزنیا کے مولوی لکھتے ہیں کہ
جو گزشتہ سال میں نے عملی اصلاح کے خطبات دیے تھے، ان کے نتیجے میں خصوصاً نماز فجر کی حاضری میں غیر متوقع طور پر افراد شامل ہو رہے ہیں، جبکہ اس ملک میں برف باری کی وجہ سے کافی سردی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ نئے احمدی بڑی بڑی دور سے 40 میل سے سفر کر کے آتے ہیں، 10 کلومیٹر سے سفر کر کے آتے ہیں۔ ان کا گھر پہاڑی علاقے میں ہونے کی وجہ سے راستہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن نمازوں میں آتے بھی ہیں اور دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ میسیڈونیا سے احمدی دوست لکھتے ہیں کہ میری اہلیہ کا نام تبدیلیاں بھی احمدیت میں شامل ہونے سے کس طرح پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو نمازوں کی طرف توجہ، کہ موسم کی شدت کا بھی احساس نہیں کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ دوسرے ایک اور مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کا نام رضا ہے، جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہوئیں، اس سے پہلے وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو وہ مجھے لکھتے ہیں کہ بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ جب لجنہ میں خطاب سنا تو انہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا اور باقاعدہ پردہ اب کرتی ہیں اور احمدیت پر ثابت قدم ہیں اور اللہ تعالیٰ رہی ہیں۔ تو نئی آنے والیاں یا ایسی جو اسلام کی تعلیم سے پیچھے ہٹ گئی تھیں، وہ بھی جب احمدیت قبول کرتی ہیں عورتیں تو اللہ کے فضل سے صحیح اسلامی تعلیم کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے بچیوں کو، نوجوان بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ جو اسلامی شعار ہیں ان کی پابندی کریں۔ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا ضروری ہے، اور پردہ بھی ان میں سے ایک اہم حکم ہے۔ بہرحال یہ ان بے شمار واقعات میں سے چند ایک ہیں جن کو میں اکثر اپنی رپورٹس میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات دکھا رہا ہے، کس طرح لوگوں کی خوابوں کے ذریعے رہنمائی فرما رہا ہے، کس طرح مخالفین کی مخالفتیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف نیک فطرت لوگوں کے دل پھیر رہی ہیں، کس طرح عیسائی پادری بھی اسلام کی حقانیت کا اعتراف کر رہے ہیں، کس طرح علم و عرفان میں مسیح موعود کو مان کر لوگ ترقی کر رہے ہیں، کس طرح اپنی عملی حالتوں کی بہتری کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ بس کیا یہ سب باتیں کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ ہیں؟ نہیں، بلکہ یقیناً یہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں خدا تعالیٰ کی تائیدات و نصرت کا پتہ دیتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو آخری زمانے میں امام آیا، اس کی سچائی ثابت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی برتری ثابت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی جستجو کرنے والوں کی رہنمائی کا پتہ دے کر آج بھی خدا تعالیٰ کے وجود کا فہم و ادراک پیدا کر رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے اور خدا ہے بھی کہ نہیں۔ جو نیک لوگ ہیں، نیک فطرت ہیں، وہ دکھاتے ہیں خدا ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پر باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے ایمان نہیں لاتے، جو اپنے نام نہاد علماء کی باتوں میں آ کر سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک عیسائی کو، ایک لامذہب کو، ایک ہندو کو تو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ نشانات اسلام کے سچا ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، لیکن مسلمان ہو کر خدا کو رہنما بنانے کے بجائے، اس سے ہدایت کا راستہ پوچھنے کے بجائے
ان علماء سے اکثریت راستہ پوچھتی ہے جن کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے کے فتنہ و فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں۔ بس ہمیں نئے آنے والوں کے واقعات سن کر جہاں اپنے اور ان کے ایمانوں میں ترقی کی دعا کرنی چاہیے، وہاں مسلم امہ کے متعلق بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور یہ زمانے کے امام کو مان کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بن سکیں۔ اس وقت مسلم دنیا کی حالت قابل رحم ہے۔ لیڈر عوام پر ظلم کر رہے ہیں، عوام انصاف اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے لیڈروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہر مفاد پرست لیڈر بن کر اپنا گروہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ مختلف فرقے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ پہلے اگر شیعہ سنی فساد ہوتے تھے تو حکومتیں کنٹرول کر کے امن قائم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب حکومتیں ہی فرقہ واریت کی جنگ میں ملوث ہو گئی ہیں۔ عراق، شام، لیبیا کے حالات تو بد سے بدتر گزشتہ سالوں سے ہو ہی رہے ہیں۔ اب سعودی عرب اور یمن کی مدد جو حالات ہیں وہ بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب یمن کی مدد کے بہانے جنگ میں کود پڑا ہے اور یہ حالات ہی بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کہاں جا کے رکیں گے۔ اس جنگ کے وسیع تر ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کو جس طرح کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ اس میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ براہ راست حملے ہوتے تھے، اب بجائے براہ راست حملوں کے آپس میں لڑا کر اپنے مقصد کو حاصل کر رہی ہیں یہ طاقتیں، اور مسلمان دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچتے نہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کہ اس آخری نبی کے ماننے والوں میں اتنا فتنہ و فساد ہے، کیوں ترقی کے عروج پر پہنچ کر زوال کی پستیوں میں تقریباً تمام مسلمان ملک گر رہے ہیں۔ اس زوال سے بچنے اور ترقی کی منزلوں پر دوبارہ چلنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اس مسیح موعود کو مانو جس نے آخرین کو پہلوں سے ملانا ہے۔ فرقہ بندیوں کے بجائے ایک امت بن کر مسیح موعود اور مہدی موعود کے ہاتھ پر جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دے۔ اس کے لیے ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق دے اور انہیں قبول بھی فرمائے۔ ہمارے جمعہ کے بعد میں 2 جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے، آ چکا ہے۔ جو جنازہ حاضر ہے وہ مکرم انتصار احمد ایاز صاحب، مکرم ڈاکٹر افتخار احمد ایاز صاحب کا ہے، جو 28 مارچ 2015 کو 50 سال کی عمر میں بوسٹن امریکہ میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر افتخار ایاز صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز انتصار تنزانیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ مولانا ابوالعطا صاحب جلندری، خالد احمدیت کے نواسے اور مختار احمد ایاز صاحب کے پوتے تھے۔ نیک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے۔ لندن یونیورسٹی سے انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں BSc کی ہے اور بعض انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹر کیا۔ نظام جماعت اور نظام خلافت کی کامل اطاعت کرتے تھے۔ توالو کے پہلے صدر مجلس خدام الاحمدیہ بھی مقرر ہوئے۔ لندن میں شعبہ اطفال الاحمدیہ میں مرکزی میں پہلے معتمد رہے، پھر مجلس کے قائد بھی رہے، کافی عرصے تک اپنی جماعت، مقامی جماعت کے سیکرٹری مال بھی رہے۔ ایک پرجوش داعی اللہ بھی تھے، ان کے ذریعے سے بیعتیں بھی ہوئیں۔ چندوں کی ادائیگی میں بہت باقاعدہ تھے اور گزشتہ 3 سالوں سے اپنے شعبہ میں
مزید مہارت کے لیے وہاں امریکہ میں رہائش پذیر تھے. وہاں شدید بیمار ہو گئے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کے لنگس پہ اثر ہو گیا یا لیور پہ شاید اثر ہوا. بہرحال ایک اچھے مثالی بیٹے، بھائی، شوہر اور باپ تھے. اپنی بیٹے کی تربیت کا بھی ان میں خیال تھا. ان کے لواحقین میں والدین اور بہنوں کے علاوہ آپ کی اہلیہ رضیہ سلطانہ صاحبہ اور 9 سالہ بیٹا عفنان ایاز شامل ہیں. عطاء المجیب صاحب راشد کے بھانجے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر و سکون عطا فرمائے. دوسرا جنازہ غائب ہے جو عزیز وسیم احمد طالب علم جامعہ احمدیہ قادیان کا ہے، جو 25 مارچ 2014 کو دریائے بیاس میں ڈوب کر وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 4 دن کی مسلسل کوشش اور تلاش کے بعد ڈوبنے کی جگہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جا کر مرحوم کی لاش الٹی پڑی ہوئی ملی. مرحوم کے جسم پر کسی قسم کا نشان نہیں تھا، اور نہ ہی لاش پھولی ہوئی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی بدبو تھی. پوسٹ مارٹم اور قانونی کارروائی کے بعد لاش کو بدریہ ایمبولنس قادیان لایا گیا اور وہیں نماز ظہر سے قبل 2 دن پہلے ان کا جنازہ پڑھا گیا اور بھشتی مقبرہ میں تدفین عمل میں آئی. مرحوم 23 اگست 1995 کو پیدا ہوئے. تلنگانہ کی صوبہ تلنگانہ سے ان کا تعلق تھا. پیدائشی احمدی تھے. ان کے دادا دیسی پاشو میاں صاحب کو حضرت مسیح ثانی کے دور خلافت میں حضرت سیٹھ حسن احمد صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی. عزیز مسیح احمد مرحوم 2013 میں جامعہ قادیان میں تعلیم کی غرض سے وقف کر کے آئے اور اللہ کے فضل سے اچھے پڑھنے والے اور ہوشیار بچوں میں سے تھے. انتہائی خوش مزاج، دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے. اور جب یہ موسمی تعطیلات میں واپس اپنے گھر گئے تو غیر احمدی بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. ان کی والد فوت ہو چکے ہیں. والدہ بڑی پریشان ہوئیں کہ وہ اس کو ورگلا نہ دیں. اس پر وسیم احمد نے اپنی والدہ کو کہا کہ اب میں قادیان میں 1 سال تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں. میں اب ان غیر احمدی دوستوں کو جماعت کی تبلیغ کر رہا ہوں. یہ میرے ہاں عمر ہونے کی وجہ سے بات بھی سن رہے ہیں. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں احمدیت کے قبول کرنے کی توفیق دے. ہمیشہ باقی طلباء کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ تہجد کے لیے جب جگانے جاؤ ان کو تو یہ پہلے تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے. ہمیشہ مسکرا کر بات کرنے والے. مرحوم نے اپنے پیچھے اپنی والدہ محترمہ امت الحفیظ صاحبہ جو کہ کافی ضعیف ہیں اور اکثر بیمار رہتی ہیں، اور 2 بڑے بھائی اور 1 چھوڑے ہیں جن میں سے 1 وقف زندگی ہیں اور بطور معلم کام کر رہے ہیں، اور 2 بہنیں ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے والدہ کو اور باقی لوائقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.